ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لفظی ترجمہ یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے عزت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ، کہہ دے لڑائی اس مہینے میں کبیر، بڑی ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے باشندوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، بہت بڑا ہے، اور فتنہ بہت بڑا ہے، من قتل، قتل سے، ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے وہ، یقاتلونکم، تمہارے ساتھ لڑتے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹا دے، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتدد، اور جو شخص پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر مر گیا، وہو کافر، اور وہ کفر پر مرا، فاولئک حبطت اعمالهم، بس وہ لوگ ہیں حقارت ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، اور وہ ہے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہا کریں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ حرمت کے مہینے میں لڑائی کے جو احکام ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں کے کفار آس پاس کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا تشدد کر رہے ہیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا، اور تقریباً 400 کے لگ بھگ مجاہد کا ایک دستہ ان کے ماتحت روانہ کیا کہ تم نے فلاں محاذ پر پہنچنا ہے، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں ان کا دفاع کرنا ہے۔ یہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا اور آخری تاریخیں تھی، اور اگلا مہینہ رجب کا تھا۔ رجب کے مہینے میں لڑائی منع ہوتی تھی، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا رجب تھا۔ ابتدائی اسلام میں یہی مسئلہ تھا، پھر جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو اس بات پر دونوں گروہ متفق تھے کہ رجب میں لڑائی نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ جب اس بات کا کافروں کو علم ہوا تو ان کے جذبات مشتعل ہو گئے کہ یہ کون ہوتے ہیں، ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں، اور ہم پر جو ہے اپنا حکم نافذ کرنے والے تو جو ہے یہ کون ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی، مسلمان دستے نے اپنا دفاع کیا۔ ابن حضرمی کافروں کا سردار تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس سے کفار کے جذبات اور زیادہ جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے اور 30ویں تاریخ ہے، اس میں ہم لڑ رہے ہیں، لیکن اتفاقاً وہ 1 رجب نکلی، تو کافروں کو اور تو کچھ نہ ملا، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں لڑائی کی، اور ان کا یہ جو پروگرام تھا انہوں نے اتنا کیا، یہ پروپیگنڈا اتنا کیا کہ لوگوں کے جذبات بہت بھڑکا دیے۔ مسلمان بھی اپنی جگہ جو ہے نادم ہوئے کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، لیکن چاند 29 کا نکلا، 30 کا نہ ہوا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت اب ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا اس پر ہماری کوئی گرفت ہو تو نہیں ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں یسألونک، یہ تمہارے ساتھی یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فی، قتال فی، عزت والے مہینے میں لڑائی کا کیا حکم ہے؟ قل، آپ ان کو جواب دے قتال فیہ کبیر، کہ عزت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی دیکھیں کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، ایمان سے روکنا. یہ کافر مسلمانوں کو ایمان سے روکتے ہیں. وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا صریح انکار کرتے ہیں. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے مسجد حرام سے ذی القعدہ کے مہینے میں جو ان کو روکا تھا، حدیبیہ کے سلسلے میں جو بات آئی. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور حرم کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دینا. یہ اکبر عند اللہ، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہیں، اور فی نفسی یہ بہت بڑی ہے. اب یہ لوگ ان مہینوں میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار بھی کرتے ہیں. انہی مہینوں میں انہوں نے مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا. یہ بھی تو سارے گناہ کے کام ہیں، اور اگر یہ سارے کام ان مہینوں میں کر سکتے ہیں تو ان کو کیا حق ہے کہ یہ اعراض کریں؟ بے شک شہر حرام میں، حرمت والے مہینوں میں لڑائی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کام جو بیان ہوئے یہ سب جو ہے کافی بڑے ہیں. تو ان کو اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کا جو ہے وہ تنکا نظر آتا ہے. ان کو اپنی طرف بھی خیال کرنا چاہیے کہ انہی مہینوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، انہی مہینوں میں ہم نے عمرے نہیں کرنے دیے، انہی مہینوں میں ہم نے لوگوں کو یہاں سے نکالا. یہ اپنا گناہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ان سے غلطی سے لڑائی ہو گئی تو اس کو اتنا اچھال رہے ہیں اور خود جان بوجھ کر سب کچھ کرتے ہیں. پھر آگے بتایا کہ شرک جو ہے وہ قتل سے بڑا گناہ. والفتنة اکبر من القتل، خزان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے. شرک جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ ان مہینوں میں شرک بھی کرتے ہیں. ان کو یہ نظر نہیں آتا، دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی رجب کے مہینے میں آدمی قتل کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابصر الناس، لوگوں میں زیادہ آنکھوں والا، دیکھنے والا وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے اور لوگوں کے عیبوں سے آنکھیں بند کر لے. ابصر الناس من نظر عیوبہ وغمز عیوب غیرہ، لوگوں میں سے زیادہ دیکھنے والا وہ آدمی ہے جو اپنے عیب دیکھے اور دوسروں کے عیبوں کی طرف نہ دیکھے. اور نادان احمق آدمی وہ ہے جو اپنے گناہ نہیں دیکھتا اور دوسروں کے گناہوں کی فہرست بنائے رکھتا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے. یہاں پہ ایک بات اور سنے کہ جو بندہ دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، دوسروں کے اندر کمیاں کوتاہیاں دیکھتا ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے اس کے اندر وہ عیب جب تک نہیں آ جائے گا اس کی جان نہیں نکلے گی. یہ بات یاد رکھیں. تو اس لیے جو ہے وہ کبھی کسی کے عیب پر نظر نہ ڈالے. جو کلمے والا ہے، جو مسلمان ہے، اس کی اچھائیاں دیکھنی ہے. ایک ایمان والے کی برائی کبھی بھی نہ کرنی ہے نہ دیکھنی ہے، چاہے جتنا ہی برا اس نے آپ کے ساتھ کیا ہو. ساری دنیا کا ہے وہ برا ہے، لیکن آپ نے اس کی برائی کی طرف توجہ کرنی نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے خالق حقیقی کو معبود مانتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر جو ہے ایک ایسا، اللہ پاک کے نزدیک ایک مومن کی کتنی قدر ہے کہ اگر ساری دنیا کفر سے بھر جائے، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، اور صرف ساری دنیا کے اندر پوری کائنات میں صرف ایک شخص ایسا ہو جس نے صرف کلمہ پڑھا ہو، ایمان والا ہو، اس نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام نہ کیا ہو، اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ کفر سے بھری ہو، اور اس بندے میں کیا فرق ہو؟ صرف اس سے کلمہ پڑھا ہو، یہ ایمان والا ہو، اس نے بھی آج تک اچھا کام نہیں کیا اپنی ساری زندگی میں کوئی، لیکن یہ اللہ پاک کو اس ساری کائنات میں جتنے لوگ ہیں جو کافر ہیں ان سب سے زیادہ محبوب ہے یہ صرف ایمان والا. تو اس لیے ایمان والے کی قدر کرنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو.
اس لیے اپنے گمانوں کو درست کریں، اپنے افہام، اپنے اذہان کو درست کریں. ایک مسلمان کے بارے میں کبھی بری بات ذہن میں نہ لائیں. آپ سے کچھ برا کیا اس نے تو اللہ کے سامنے پیش کر دیں، صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین، آپ نے کئی دفعہ سنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کائنات کا مالک، خالق حقیقی جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کوئی چھوٹی بات، معمولی بات ہے. اس لیے برداشت کر جائے، تھوڑی سی زندگی ہے، گزر جائے گی. تو فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اس واسطے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل کو حلال نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، اور کافر کا جہنم سے نکلنا محال ہے. جذبات میں آ کر جو ہے کیا تو اس کے لیے سزا خلود فی النار نہیں ہے، کبھی نہ کبھی نکل آئے گا. لیکن جس شخص نے شرک کیا ہے وہ دوزخ سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا، کبھی نہیں نکلے گا. تو شرک کی سزا قتل سے کافی زیادہ ہے. اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ثانی بنا دیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فتنے سے عام فتنے مراد ہیں، چاہے زبانی طور پر فتنے ہو یا عملی طور پر ہو. فتنہ بہت بڑی چیز. حدیث پاک میں آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظها، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جس نے فتنے کو جگایا. فتنہ جو ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے فتنے کو جگایا. فتنے کی بات کرنا، فتنے کا کام کرنا بہت سنگین جرم ہے. لیکن بعض مزاج جو ہے وہ طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جب تک وہ کوئی فتنے کی بات نہ کرے ان کو تسلی نہیں ہوتی، وہ شرارت کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور بعض کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن ان سے شرارت ہو جاتی. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ من صمت النجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گئے. اور خاموشی سے انسان کا وقار جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، باوقار ہوتا ہے انسان خاموشی سے. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ سنجیدہ بنائے. یہ ہنسی مذاق، فضول ہنسی مذاق جو ہے یہ اچھی چیز نہیں. سنجیدگی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ذہن میں یہ بات ہو، اس چیز کا ارادہ ہو کہ میں جو ہے میری اس فضول مذاق سے، ہنسی مذاق سے جو ہے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو جائے گی، بات بڑھ جائے گی. تو یہ باتیں سوچ کر ذہن کے اندر جو ہے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے من صمت النجا، تو اپنے آپ کو جو ہے وہ سنجیدہ بنائے کہ میری وجہ سے کبھی شرارت برپا نہ ہو، کوئی فتنہ برپا نہ ہو. آگے فرمایا کہ وَلَا يَغَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ جو کافر ہیں یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتیٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو. پھر آگے مرتد کے بارے میں اہم مثال بیان فرمائے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد دین چھوڑ دے، عن دین ہی، اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اکارت ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے. الیاذ باللہ، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو ساتھ ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس کے نکاح کو توڑنے کے لیے کسی جج یا قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. پھر یہ جو مرتد ہوا ہے وراثت سے بھی محروم ہو گیا، یعنی جس کو اس کا وارث بنانا تھا اب نہیں بن سکے گا. اور اگر یہ اسی حالت میں مر گیا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا جنازہ ہوگا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا نقصان ہوا. اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یہودی یا عیسائی ہو گیا تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں.
برخلاف کہ اس کی جو پیدائشی یہودی یا عیسائی ہے، اگر وہ قاعدے کے مطابق ذبح کرے تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر اصل عیسائی یا یہودی عورت ہے تو قاعدے اور شریعت کے مطابق اس کے ساتھ نکاح جائز۔ لیکن آج کے دور میں تو ایسا ہے، نہ عیسائی اصل ہے نہ یہودی اصل ہے، تو اپنی ہی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو اس لیے آج کے دور میں فقہاء کرام کا متفقہ مسئلہ ہے کہ نکاح جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لے تو اس سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد دنیا کے سارے احکام جو ہے وہ اس سے اٹھ گئے، اور آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو نیکیاں اسلام کی حالت میں کی تھی سب ضائع ہو گئی ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ مرتد سچے دل سے توبہ کرے تو اس نے جو نیکیاں اسلام کی حالت میں کی تھی ان کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، وہ ثواب ضائع ہو گیا اس کی ایک بار مرتد ہونے سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ مسلمان تھا اس وقت اس نے حج کیا تھا، پھر مرتد ہو گیا، الیاذ باللہ، وہ حج تو باطل ہو گیا۔ اب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کے بعد وہ مالدار ہو گیا تو اسے نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا، یعنی سارے احکام ضائع ہو جاتے۔ لیکن اس کی بنسبت اگر کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کی جو گناہ ہے اللہ پاک کو نیکیوں میں بدل دیتے، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایمان میں داخل ہوتے ہی نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے وہ۔ پھر آگے بات ہے کہ بعض کلمات کفر کہنا، تو یاد رکھیں اگر منہ سے کلمہ کفر نکل گیا تو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی واضح طور پر کہے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں، میں یہودی ہو گیا ہوں، یا میں سکھ بن گیا ہوں۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لے، جواب میں وہ آدمی کہتا ہے کہ نماز میں کیا بڑا ہے، اتنے الفاظ کہنے سے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پہلی نیکیاں سب برباد، یہاں تک لکھتے ہیں کہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بالکل پکا مرتد قرار دیتے۔ کسی کو کہا بھائی روزہ رکھ لے، وہ کہے کہ روزے میں کیا پڑا ہے، روزے میں کیا رکھا ہے، تو اتنے الفاظ کہنے سے وہ کافر اور مرتد ہو گیا، پہلی نیکیاں سب برباد، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کو کہا بھائی داڑھی رکھ لو، اس نے کہا کہ داڑھی میں کیا رکھا ہے، تو آپ دیکھیں داڑھیوں کتنے ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایسے انکار کر دیتے۔ ایک نہ رکھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آگے سے یہ بات کہہ دینا کہ کیا رکھا ہے، ایک واجب عمل ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، باقی فرائض کی بات ہو رہی ہے، نماز اور روزہ فرض ہے، جان سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں فرائض، تو ان کا جو ایسے کرتا ہے کہ ان میں کیا رکھا ہے ایسے کہہ دیتا ہے تو یہ مرتد ہو جاتا بندہ۔ یہی بڑے دیکھے داڑھیوں والے، یا یوں کہے کہ آؤ بھائی قرآن کا فیصلہ تسلیم کر لے، اور وہ کہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ الفاظ کہتے ہی وہ مرتد ہو گیا۔ اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو لوگ روزانہ یہ ہے بکتے رہتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اسی واسطے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے اپنا نکاح تازہ پڑھنا چاہیے۔ اتنی آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر کتنی کتنی جو ہے وہ باریکیاں نوٹ کی گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نکاح پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح دوبارہ پڑھنا چاہیے، بار بار یہ کیوں بات ہوتی ہے؟ کیونکہ نکاح جو ہے یہ صرف ہمارے مذہب کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے نکاح۔ جب بندہ پٹری سے اترا تو سب سے پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے، کلمہ چھوٹا تو نکاح گیا۔ یہ بات پر اس لیے فقہاء کرام زور دیتے ہیں کہ پھر وہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جن لوگوں کو دین کی سمجھ دی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں یہ باتیں، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان باتوں کو سن رہے ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر اور خود سے جڑے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ان باتوں سے بچانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ عام طور پر روزمرہ زندگی میں ہوتی رہتی، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اس لیے علامہ شامی اس لیے فرماتے ہیں کہ نکاح تازہ پڑھنا چاہیے ہر مہینے، تاکہ آگے جو اولاد پیدا ہونی ہے وہ حرامی نہ ہو، ہر مہینے توبہ کر کے نئے سرے سے نکاح ہونا چاہیے۔ حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور نہیں ہے، ان کی تاریخ وفات دیکھ لیں جو آج تقریباً 200-300 سال پہلے تھے۔ اب ہمارا زمانہ توبہ توبہ کہاں نکل گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سنی کہاں سے۔ تو مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پہ سر پہ جو ہے وہ سینگ لگ جائے۔
اچھا بلا عام آدمی ہوتا ہے. آگے فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکلنا نصیب ہوگا ان کو، دوزخ سے کبھی نہیں نکلیں گے. یاد رکھیں کہ دوزخ کی زندگی اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی آج ہم نے جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے محدود زمانہ دیکھا ہے اور سنا ہے، 100 سال، 1000 سال، 1500 سال وغیرہ. وہاں ایسا نہیں ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اتنی ہوگی کہ خوشیاں ختم نہیں ہوگی. جنتی جو ہوگا اس کے لیے خوشیاں ختم نہیں ہوگی، اور دوزخیوں کے لیے تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ان مجاہدوں نے جو جہاد کیا تھا عبداللہ بن ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو ان کو اس بات کی تسلی تو ہو گئی کہ ان مہینوں میں لڑائی بھی بری ہے اور یہ دوسری کاروائیاں بھی بری ہیں، مسجد حرام سے روکنا، اسلام سے روکنا، لیکن ہم نے جو لڑائی لڑی ہے اس کا ہمیں کوئی ثواب بھی ملے گا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہم دور کیا کہ تمہیں اجر ملے گا. فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان کو اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے دیدہ دانستہ سمجھ رکھتے ہوئے جان بوجھ کر جو ہے ایسا نہیں کیا، غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے یہ سمجھ کر کہ جمادی الاخری کا 30واں دن ہے مگر جو تھا وہ یکم رجب تھا، یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کیا. انہوں نے قصدن ایسا نہیں کیا. ان کو رب تعالیٰ جہاد کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. واللہ غفور رحیم. جو غلطی نادانستہ ہوتی ہے، یعنی غلطی سے ہو جاتی ہے، تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے، اور دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے سمجھ رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص کوئی غلطی دہرائے تو رب تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے، وہ بھی معاف ہو جاتی، اللہ پاک اس کو بھی معاف کر دیتے. لیکن اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی. تو فرمایا یہ تمہاری غلطی واقعتاً غلطی تھی، لیکن تھی جو ہے وہ نادانستہ، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا، اور کافروں کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. وہ ان مہینوں میں تمہارے کاموں سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے وہ گناہ کرتے ہیں. انہیں اپنے گریبانوں میں بھی منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر میں پھر وہی اوپر والی بات مینشن کرتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسروں کے اندر صرف اچھائیاں دیکھنی ہے، برائیاں نہیں دیکھنی. برائی اپنے اندر دیکھنی، عیب سارے اپنے اندر. جب تک ایک مسلمان اپنے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں سے حقیر نہیں سمجھتا، اس وقت تک علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک وہ متکبر ہے. جو شخص اس دنیا میں بسنے والے مسلمان، دنیا میں بسنے والے انسان، جتنی مخلوقات ہیں، ان سے اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا، اس وقت تک یہ سمجھے کہ وہ متکبر ہے. تو اس لیے پیارے نبی کے فرمان کو سامنے رکھنا ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے. اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کی اچھائی ہی دیکھنی ہے، برائی نہیں دیکھنی. برائی اپنے اندر، عیب اپنے اندر، اور دوسروں میں جو اچھائیاں دیکھنی ہے ان اچھائیوں کو اپنے اندر جو ہے وہ ڈھالنے کی، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی تربیت خود کرنی ہے، قرآن کے ذریعے سے کرنی ہے. ہر آیت، ہر لفظ کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں جو ہے وہ ہر وقت ہمارے قدموں میں ہوں گی. پریشانیوں میں بھی لذت ہوگی، پھر جینے کا جو ہے وہ اصل مزہ آئے گا جب قرآن کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. تو اس کے لیے سب ارادہ کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد کسی کے اندر عیب نہیں دیکھیں گے، کسی کے اندر جو ہے وہ برائیاں نہیں دیکھیں گے، اور سب کی اچھائیاں جو ہے وہ آج سے عزم کر لیں کہ سب کے اندر جو اچھائیاں دیکھنی ہے اور ان کی اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج سے عزم کر کے اٹھے یہاں سے کہ کسی کے اندر آج کے بعد کسی بھی کلمے والے اپنے بہن بھائی مسلمان کے اندر عیب نہیں دیکھوں گا، نہیں دیکھوں گی.
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے.